صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے شہر کے نواحی علاقے مچنتل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے رامانوجاچاریلو کی 1000 سالہ یوم پیدائش کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب چنا جیر سوامی کے آشرم میں منعقد کی گئی تھی۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے سلسلے میں مناسب انتظامات کیے گئے تھے اور کئی مقامات پر ٹریفک پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ انہوں نے اس موقع پر 120 کلو سونے کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی انجام دی۔ تقریباً سوا گھنٹے تک انہوں نے آشرم میں ہی قیام کیا۔ مورتی کی نقاب کشائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مندر میں درشن بھی کیے۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے اور تقریباً 7000 ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے اپل میں 1.9 ملین روپے کے صرفے سے تعمیر ہونے والے جین پیک کمپنی کے نئے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جلد ہی حیدرآباد کے مشرقی حصے میں آئی ٹی کے شعبے میں ملازمتوں کے نشانے کو پورا کیا جائے گا اور آج کی یہ تقریب ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس کیمپس کی توسیع تلنگانہ کی گرڈ پالیسی کے حصے کے طور پر کی جائے گی۔ نئے کیمپس کے ذریعے تقریباً 1 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ریاستی حکومت نے اگست 2020 میں گروتھ ان ڈائیورژن پالیسی متعارف کی تھی، جس کے ذریعے آئی ٹی کی کمپنیوں کو حیدرآباد میں اپنے یونٹس کے قیام کے لیے ترغیبات فراہم کی جائیں گی۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ضلع رنگا ریڈی کے مہیشورم حلقے کے بڈم پیٹ کارپوریشن حدود میں 24 اور 26ویں ڈویژن میں 2.50 کروڑ روپے کے صرفے سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا میئر نرسمہا ریڈی کے ساتھ مل کر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے نشانے کے ساتھ اس حلقے میں تمام طرح کی ترقی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ڈویژن میں بھی کئی کام انجام دیے گئے ہیں۔ سی سی روڈ، بی ٹی روڈ کے کام بھی ان میں شامل ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر و کانگریس کے سینئر قائد جگا ریڈی نے راہل گاندھی پر آسام کے وزیر اعلیٰ کے ریمارکس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہتے ہوئے یہ نامناسب ریمارکس کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے خاندان کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی اہلیت آسام کے وزیر اعلیٰ نہیں رکھتے۔ آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے خاندان پر اس طرح کے ریمارکس افسوسناک ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے غیر مقیم ہندوستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاستی حکومت کے ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے شراکت دار بنیں اور اس پروگرام کی مدد کریں۔ وزیر موصوف نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ہمراہ غیر مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ ایک ورچوئل کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں تمام شعبوں میں جامع ترقی دیکھی جا رہی ہے۔ سابق میں یہ اندیشے قائم کیے جا رہے تھے کہ علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد یہ ترقی نہیں ہو پائے گی، لیکن اب تلنگانہ ملک کی دوسری ریاستوں کے لیے ایک رول ماڈل بن کر ابھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ تمام شعبوں میں تیزی کے ساتھ غیر معمولی ترقی کر رہی ہے، جہاں بڑے پروجیکٹس مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ان پروجیکٹس کے ذریعے بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں مزید اضافہ ہوگا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے اراضیات اور تالابوں پر قبضوں کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے سی آر نے کئی وعدے کیے تھے لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ٹینک بنڈ کے قریب امبیڈکر کے مجسمے کی تنصیب کا بھی وعدہ کیا گیا تھا جو وفا نہیں ہو سکا۔ ساتھ ہی الیکٹریکل بس کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو دیے جانے والے راجیو گرہا کلپا مکانات کی اراضیات کو بھی ریاستی حکومت حراج کر رہی ہے۔
ریاستی وزیر ملا ریڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ میڈچل میں آئی ٹی ہب کے قیام سے مقامی افراد کو روزگار کے بڑے پیمانے پر مواقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ آج میڈچل ملکاجگیری کے کنڈلا کویا کے قریب آئی ٹی ہب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ اس ماہ کی 17 تاریخ کو اس آئی ٹی ہب کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کنڈلا کویا میں 5 لاکھ مربع فٹ اراضی الاٹ کی گئی ہے۔ سی پی آئی کے قائد نارائنا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کے قائد راہل گاندھی پر آسام کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیے گئے ریمارکس کی مذمت کریں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے مختلف امور کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے مختلف وعدوں کو پورا کرنے میں مرکزی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تیلگو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کر مرکز کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ حلقہ اسمبلی کوکٹ پلی کے سنت نگر بیگم پیٹ ڈویژن کے ماروتی مارکیٹ علاقے میں 48 کروڑ روپے کی لاگت سے نالے کا سنگ بنیاد ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے وزیر سرینیواس یادو کی موجودگی میں رکھا۔ تقریب میں میئر وجے لکشمی، ڈپٹی میئر اور دوسرے موجود تھے۔ بارش کے سبب اس 40 سالہ پرانے نالے سے پانی کا مقامی بستیوں میں اخراج عمل میں آتا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ نالہ موسا پیٹ سے ہوتے ہوئے ٹینک بنڈ میں جا رہا ہے۔ تلنگانہ پی سی سی کے سابق صدر پونالا لکشمیا نے الزام لگایا کہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی بدعنوانیوں کو چھپا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مشن بھاگیرتا اور برقی کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے فیس بک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے پوچھا کہ مرکز میں 8 سال سے برسر اقتدار بی جے پی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی بدعنوانیوں کو کیوں چھپانے کا کام کر رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے لیے جاری کردہ جی او 317 کے خلاف اندرا پارک پر سرکاری ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے دھرنا دیا گیا، جس میں اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس دھرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس کی اجازت کے بغیر دھرنا دینے والے اساتذہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ بی جے پی قائد رام چندر راؤ نے احتجاجی اساتذہ کی حمایت کی۔ چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں دن دہاڑے ایک نوجوان پر حملہ کرتے ہوئے گاڑی چھین لینے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ظہیر نامی یہ لڑکا چکن کی ڈیلیوری دے کر آ رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم افراد نے اس کی پٹائی کی اور گاڑی چھین کر فرار ہو گئے۔ ان کی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ مرغی کا کاروبار کرنے والے شخص نے بتایا کہ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی ہے۔ یہ لڑکا چکن کی ڈیلیوری دے کر واپس ہو رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کو علاج کے سلسلے میں دواخانہ عثمانیہ سے رجوع کیا گیا ہے۔ رچاگنڈا پولیس نے بین ریاستی گٹکے کی منتقلی کے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق اسپیشل آپریشن ٹیم ایل بی نگر زون نے گٹکیسر پولیس کے ساتھ مل کر آؤٹر رنگ روڈ ٹول پلازا کے پاس ایک ٹاٹا سفاری گاڑی کو روک لیا، جس میں ممنوعہ گٹکا اور تمباکو کی اشیاء منتقل کی جا رہی تھی۔ پولیس نے 2 ملزمین 30 سالہ سرینیواس متوطن ورنگل اور ڈرائیور 21 سالہ ستیش متوطن ہنم کنڈا کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تمباکو اور گٹکے کے 44 بیگز، 4 ویلر، 2 موبائل فون اور نقد رقم 7,200 روپے جملہ مالیت 25 لاکھ روپے ضبط کر لیے۔ پنجاگٹی میں ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کی وجہ سے پھنسے ماں اور بیٹے کی جان ایک کانسٹیبل نے بچائی۔ اپارٹمنٹ میں اچانک آگ لگ گئی تھی، جس کی اطلاع پر ٹریفک کانسٹیبل شرون کمار وہاں پہنچا اور روم میں پھنسی ماں اور بچے کی جان بچائی۔
اس واقعے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے اہلکار وہاں پہنچے اور انہوں نے آگ پر قابو پایا۔ آگ سے بچاؤ پر ماں اور بیٹے نے کانسٹیبل کا شکریہ ادا کیا۔ سعید آباد میں ضعیف خاتون کے گلے سے طلائی چین چھیننے کی واردات پیش آئی۔ سعید آباد کے ایکلویہ نگر میں 78 سالہ ضعیف خاتون چہل قدمی کے لیے جا رہی تھی کہ وہاں پہنچے 2 افراد نے اس کے گلے سے طلائی چین چھین لی اور فرار ہو گئے۔ اس خاتون نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد سعید آباد پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر اداکارہ ستویکا نے پودا لگایا۔ اس پروگرام پر کافی بہتر رد عمل مل رہا ہے۔ اداکارہ نے پرشاسن نگر میں واقع ایک پارک میں یہ پودا لگایا۔ انہوں نے پودا لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، ساتھ ہی ماحولیات کے تحفظ کے لیے سرسبزی اور شادابی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے رکن پارلیمنٹ سے اظہار تشکر بھی کیا اور تمام سے اپیل کی کہ وہ پودے لگائیں۔ امبیڈکر بھون کی تعمیر کے لیے الاٹ کردہ اراضی پر قبضے کی کوشش کا خاتون پر الزام لگاتے ہوئے سعید آباد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔ سعید آباد کی سنگرانی کالونی میں گزشتہ 20 سال سے امبیڈکر بھون کی تعمیر کے لیے یہ اراضی الاٹ کی گئی تھی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وجے لکشمی نامی خاتون نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ کالونی میں رہنے والوں نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی۔ اسی دوران بی ایس پی کے کارکن وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس مسئلے پر دھرنا دیا اور اراضی کو امبیڈکر بھون کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے پر زور دیا۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کے تنازع کا اثر کئی ریاستوں میں نظر آنے لگا ہے۔ ادگیر میں مسلم خواتین نے حجاب کی حمایت میں احتجاج کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حجاب ہمارا حق ہے، ہم اسے نہیں اتاریں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر پارک میں اس مسئلے پر دھرنے کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا نوشاد قاسمی نے مراٹھواڑہ میں اس احتجاج کا اہتمام کیا تھا۔ ادگیر شہر میں اس احتجاج کے سلسلے میں سوشل میڈیا کے ذریعے شرکت کی خواہش کرتے ہوئے اپیل کی گئی تھی۔